نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کے اس دوسرے جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل اور توفیق سے جس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا تعلق اس حقیقت کے ساتھ ہے جس کو تمام مذاہب نے تسلیم کیا اور اس کی تعلیم دی کہ ہر انسان نے مرنے کے بعد اگلی زندگی کے حوالے سے حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہر مذہب کا یہی عقیدہ ہے۔ مذاہب عالم کا جو تقابلی مطالعہ ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ جب سارے مذاہب کا عقیدہ آخرت کے حوالے سے موجود ہے تو پھر اس میں اسلام کا امتیاز کیا ہے؟ یہ کمپیرزن اور تقابل ایک الگ موضوع ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اسلامی نقطہ نظر سے چند باتیں عرض کروں گا کہ مذاہب عالم کے مقابلے میں اسلام نے آخرت کا عقیدہ کن معیارات پر انسان کی جانچ پرکھ ہوگی، اس حوالے سے اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، جس سے آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ اسلام کا عقیدہ ہی اصل میں عقلی بھی ہے، فطری بھی ہے، کہ سارے لوگ دنیا کی اس زندگی جو کہ سراسر آزمائش ہے اس کو گزارنے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو قرآن مجید کے الفاظ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیے کہ ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں والی زندگی پائیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو یہاں اللہ کے باغی بن کے زندگی گزاریں گے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ میں گناہ گار کی بات نہیں کر رہا، باغی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ روز قیامت جب میزان نصب ہوگا تو جس شخص کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من چاہی زندگی اس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، وہ جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، اپنا وزن کھو بیٹھیں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، وہ ہاویہ میں دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد میں اور آپ میزان پہ کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا تول لگے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ وہ تول، وہ جانچ اور وہ معیار کیا ہوگا جس کے مطابق اللہ رب العزت بندوں کی قیامت کے دن جو ہے ان کی قسمت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اگر میں قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کے خلاصے کے طور پر بات کروں تو تین چیزیں ہیں جس پر انسان کی قیامت کے دن جانچ ہوگی، کوئی چوتھی چیز آپ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کہ انسان نے کس طرح کی نیت کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے وہ اعمال انجام دیے ہیں، اس کی زبان اور گفتگو کیا ہے، اس پر اس کو پرکھا جائے گا، اور فزیکلی اس نے جو دنیا کے اندر جو انجام کام دیے ہیں، یعنی جو فزیکل پریزنٹیشن ہے اس کے تمام اعمال کی عملی پیشکش وہ کیا رہی ہے۔
اس میں کوئی چوتھی چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ یہی 3 حتمی معیارات ہیں جن کے مطابق اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح نیت کے ساتھ انجام دیں۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ بڑا معجزانہ قسم کا ادبی جملہ ہے کہ اتنی طویل اور لمبی بات کو چھوٹے سے جملے کے اندر بیان فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کو آپ ساتھ ملائیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم پوری طرح آگاہ ہیں کہ انسان کا نفس اس کے دل اور دماغ کے اندر کون سے وسوسے ڈالتا ہے، کس طرح کے وسوسے انسان کے دل و دماغ کے اندر پروان چڑھتے ہیں، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کا انر کیا ہے، اس کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ جو منافق اور مومن میں ہم فرق کرتے ہیں، تو ایک فرق یہ بھی ہے نا کہ منافق کا عمل تو نیک ہی ہوتا ہے لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، تو اس کی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا اس کا عمل جو ہے وہ اکارت چلا گیا۔ اگر کوئی شخص درست نیت کے ساتھ عمل نیک ہے، نیت درست نہیں، ضائع چلا گیا۔ عمل نیک ہے لیکن اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی نیک اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کا اجر ان کو عطا فرما دے گا۔ سر گنگا رام کا اجر بھی دنیا کے اندر مل گیا، اس کو دیال سنگھ کو بھی مل گیا۔ یہاں گجرانوالہ کی مقامی سطح پر آپ ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں اجر خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا اور اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر ہے۔ اس لیے عمل کرنا بھی ضروری اور نیک نیتی کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نیک نیتی وہ ہے کہ جس کی تعلیم بار بار قرآن مجید نے ہم کو دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے، بتائیے لوگوں کو کہ لوگوں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے رب کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اگر یہ نیت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئے۔ اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی، منافق حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اعلان کیا ہے قرآن کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے اور بدترین درجے کے اندر منافق ہوں گے، کہ عمل تو کیے اچھے، حضور کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان اعمال کے پیچھے جو اصل محرک تھا وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اس وقت جو ماحول تھا اس ماحول کے جو فوائد ہیں وہ سمیٹنے کے لیے انہوں نے ظاہری طور پر اسلام اور ایمان قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، جو پہلا نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی نیتوں پر کھڑا کرے گا، اور قیامت کے دن کے منظر کو تمثیلی انداز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی مثال ذکر فرمائی کہ جس نے اپنی ساری جوانی لگا کے
ایک زبردست قسم کا باغ، ایک باغیچہ تیار کیا کہ جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں۔ اب بڑھاپا آ گیا ہے، ذہن میں یہ ہے کہ زندگی سکون سے گزرے گی، باغ کے اندر رہوں گا، پھل کھاؤں گا، پانی پیوں گا، ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوں گا، پرندوں اور پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر لمحہ اس کو سن کے میں انجوائے کروں گا زندگی کو۔ بڑھاپا آ گیا ہے، اب سکون سے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑھاپا بھی اس کو آ گیا اور اولاد بھی ابھی چھوٹی ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں۔ اگر اولاد جوان ہو، آدمی بوڑھا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر جوانی ہو، نقصان ہو جائے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمثیل کیا ذکر فرمائی کہ خود پر بڑھاپا آ گیا ہے، اولاد بھی چھوٹی ہے، اس امید پر باغ قائم کر کے اس کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اب باقی ماندہ زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک ایسا بگولا اور آندھی آئی کہ جس کے اندر تباہ و برباد کرنے والی آگ تھی، اس آگ نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب نہ جوانی باقی ہے کہ باغ دوبارہ بنا لے، اور نہ اولاد جوان ہے کہ جس کا سہارا اس کی امید بن جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اس کی ساری امیدیں، اس کے سارے نیک اعمال اس کے لیے حسرت بن جائیں گے۔ یہ آیت ذرا سنیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے آیا ود احدکم ان تکون لہ جنہ، اے لوگوں کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو، من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانہار، جس میں انگور بھی ہوں، جس کے اندر کھجوروں کے درخت بھی ہوں، اور لہو فیہا من کل ثمرات، اور بھی ہر طرح کی اس کے اندر پھلدار درخت ہوں، نہریں اس کے اندر جاری ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، بڑھاپا بھی آ گیا، اولاد بھی چھوٹی ہے۔ اب ہوا کیا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اب ایسا بگولا آیا کہ جس کے اندر آگ تھی اور اس نے اس کو جلا کے اس باغ کو راکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے فہم اور سمجھ کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، تمثیلیں بیان کرتا ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ اعمال کو اس طرح انجام نہ دینا کہ نیکیاں تو کرتے رہو، لیکن ان نیکیوں کے پیچھے اللہ کی رضا ہی نہیں ہے، دکھاوا ہے، شہرت کا حصول ہے، لوگوں کے اندر ناموری حاصل کرنا ہے، تو میرے بھائیو سب کچھ برباد چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کو کہ ایک منظر کو تمثیلی انداز میں، یا تو یہ تمثیل ہے یا حقیقتاً ہی ایسا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عالم کو، قاری کو، ایک سخی کو اور ایک مجاہد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے، لوگوں تک تیرا دین پہنچاتا رہا ہوں، ساری زندگی اسی میں لگا دی۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اس لیے کہ وہ نیتوں کے اور دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تو نے ایسا کیا، لیکن تیرا مقصد تو نے یہ مشن کے طور پر نہیں، کاروبار کے طور پر کام کیا۔ دین کی تبلیغ کاروبار نہیں ہے، یہ مشن ہے۔ لوگ آپ کی خدمت کرتے رہیں، ریاست اور حکومت آپ کی خدمت کرتے رہے، دین کا کام کرنے والوں کی، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، لیکن وہ جب اس مشن کو انجام دے گا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے کیا تو ٹھیک یہ کام ہے، لیکن تیرا مقصد اپنے تقوی اور طہارت اور اپنے زہد و ورع کا روب لوگوں پر ڈالنا تھا۔ تیری خواہش تو یہ تھی کہ لوگ میرے ہاتھ چومے، میرے جوتے اٹھائیں اور میرے آگے پیچھے پھرے، اور ایک تقدس کا حصول تیرا مقصد تھا، وہ ہم نے دے دیا تمہیں، دنیا میں تمہیں وہ سب کچھ حاصل ہو گیا، آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس لیے کہ دین کی تبلیغ اور دعوت یہ پیشہ ور لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ قوالوں اور پیشہ ور نعت خوانوں اور پیشہ ور خطیبوں کا کام نہیں ہے۔ دین کی دعوت اور تبلیغ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اس کو زندگی کا مشن بنائیں، جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اس کو، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ حکم ہوگا کہ ڈال دو اس کو جہنم کے اندر۔ دوسرا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میرے رب، میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو مال و دولت کمایا، اس مال اور دولت کو میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا، میں نے لوگوں کی ویلفیئر پر خرچ کیا، میں نے لوگوں پر اس کو صرف کر دیا، حالانکہ محنت میری تھی، صلاحیت میری صرف ہوئی، وقت میرا لگا، لیکن میں نے اپنی کمائی کو لوگوں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ایسا ہی ہوا، لیکن تیرا مقصد جو تھا وہ تو شہرت کا حصول تھا۔ یہ دنیا میں رواج نہیں ہے کہ کوئی نیکی کا کام کیا جائے اور حکومت وہ نیکی کا کام کرے اور اپنے نام کی تختیاں لگواتی پھرے، یہ دنیا میں رواج نہیں ہے۔ بھئی لوگوں کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں اپنے نام سے افتتاح کرنے والے اور اس کے بینر لگانے والے اور اپنی طرف سے خود ہی شکریہ کے بینر اور اشتہار لگانے والے کہ ہم فلاں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اپنے پلے سے کچھ نہیں ہے، پلے سے بھی ہو تو اس کو آپ اگر آخرت کے نقطہ نظر سے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کی لوگوں سے ستائش کی تمنا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے نیک کام تو کیا، لیکن یہ تیرا مقصد یہ نہیں تھا، تیرا مقصد تو لوگوں کے اندر یہ شہرت حاصل کرنا کہ بڑا دیالو آدمی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، وہ ہم نے کر دیا، تمہیں عزت دے دی، شہرت دے دی، تیرے بعد بھی مدت تک تیرا نام زندہ رہا۔ حکم ہوگا پکڑو اس کو ڈالو جہنم کے اندر، کیونکہ نیت اللہ کی رضا نہیں تھی۔ وہ مجاہد، اس سے سوال ہوگا تو کہے گا یا اللہ جان سب سے قیمتی ہے، میں نے تو تیرے راہ میں جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری بہادری کے، تیری طاقت کے جو ہے وہ گرویدہ ہو جائیں، لوگوں کے اندر تیری شہرت اور ناموری پھیلے، وہ کر دیا ہم نے۔ تیرے بعد لوگوں نے تیری عظمت کے خوب گیت گائے ہیں، تیرے قصیدے لکھے ہیں لوگوں نے، تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا۔ حکم ہوگا کہ اس کو بھی ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا معیار جو قیامت کے دن ہوگا انسانوں کی جانچ پرکھ کا، وہ کیا ہوگا کہ انسانوں نے اپنے اعمال کو کس نیت کے ساتھ انجام دیا ہے۔ لہذا ہمیشہ پازیٹو مائنڈڈ ہو کر رہنا چاہیے، ہمیشہ اچھی نیت رکھنی چاہیے، ہمیشہ دوسروں کی خیر اور بھلائی کی سوچ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اگر سوچ خیر اور بھلائی کی ہے تو اللہ رب العزت نے جو اعمال کی توفیق دی ہے اس کے اجر و ثواب میں جب نیت جتنی زیادہ خالص ہوگی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اتنا زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ قیامت کے دن کئی لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے نیک اعمال پہاڑوں کی مثل ہوں گے، حیرت کے ساتھ کہیں گے کہ یا الہی، یہ بہت ساری حدیثوں کا مفہوم ہے کہ یا الہی یہ ہم نے تو اتنے نیک اعمال نہیں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تم نے اعمال تو اتنے نہیں کیے تھے، لیکن تم نے وہ تھوڑے اعمال بھی حسن نیت کے ساتھ انجام دیے تھے، میری رضا مطلوب تھی تمہیں، تو اس لیے میں نے تمہارے لیے اجر و ثواب بڑھا دیا۔ لہٰذا پہلی بات جو میں نے عرض کی اور اس کو آپ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ دوسرا معیار جو قیامت کا میزان ہوگا اس میں دوسرا معیار کہ میں اور آپ اپنی گفتگو جو زبان سے کر رہے ہیں، یہ گفتگو
یہ بھی پیمانہ بنے گی ہماری کامیابی اور ناکامی کا۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنی شرمگاہ کردار کہ اپنی عفت و عصمت کا اس نے تحفظ کیا، اور دوسرا اپنی زبان، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہی آزمائش ہے کہ اپنے کردار کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنی زبان کو بھی صحیح طور پر استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ نہ سوچی ہوئی کوئی بات ضائع جائے گی، محفوظ ہے، اور نہ کہی ہوئی کوئی بات وہ ختم ہوگی، وہ بھی محفوظ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آنے والے دور میں جو اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا تو اس کی وجہ شاید ہم لوگ نہیں ہوں گے، یعنی ہمیں دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج کے مسلمان کا سب کی بات نہیں ہے، لیکن من حیث القوم اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ شاید آنے والے دور میں جب علم مزید ترقی کرے گا اور اسلام کی حقیقتیں لوگوں کے سامنے جدید علم اور سائنس کی روشنی میں کھل جائیں گی تو لوگ اسلام کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، کہ جب اسلام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لوگوں صحیح سوچ رکھو، کہ تمہاری سوچ محفوظ ہے، تمہاری نیت محفوظ ہے، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل و دماغ میں اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، وہ محفوظ ہے۔ آج آپ کی سائنس نہیں بتاتی کہ جدید سائنس کہ آپ کی سوچی ہوئی بات بھی محفوظ ہے، آپ کی کہی ہوئی بات بھی محفوظ ہے۔ جو میں اس وقت سپیچ کر رہا ہوں، اگر یہاں اس کا انتظام کر دیا جائے تو پوری دنیا کے اندر یہ سپیچ نشر کی جا سکتی ہے۔ آنے والے دور میں لوگ حاضر ناظر کے مسئلے بیان نہیں کریں گے، حضور کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، یہ بحثیں ختم ہو جائے گی جب علم اپنی بلندیوں کو چھوئے گا، اس لیے کہ اور بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کھل جائیں گی کہ قرآن اور اسلام دعویٰ کر رہا ہے کہ لوگوں کی جانچ پرکھ ہوگی ان کی نیتوں کے مطابق، ان کی کہی ہوئی باتوں کو معیار بنایا جائے گا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری کہی ہوئی بات، یہ تو آپ کے سامنے کی سادہ سی بات ہے کہ یہ میری کہی ہوئی ہر بات فضا کے اندر، ہوا کے اندر محفوظ ہے، اسی لیے تو آپ اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک خاص فریکوینسی ہے جو آپ نے سیٹ کرنی ہے اور یہ آواز بغیر کسی ملاوٹ کے دنیا میں ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، تصویر کے ساتھ پہنچ سکتی ہے، آڈیو اور ویڈیو دونوں پہنچ سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی جدید سائنس کہہ رہی ہے۔ یہی بات اگر اسلام کہے کہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتا مگر ایک لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم صفحہ کرتاس پر منتقل کر رہے ہیں۔ ایک ٹیپ ریکارڈر وہ ہے، ایک کیمرہ وہ ہے جو آپ نے نصب کر رکھا ہے، اور ایک ٹیپ ریکارڈر اور کیمرہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے نصب کر رکھا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز جس میں انسان بھی ہے، اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور پوری سہولت کے ساتھ اس کو آپ کی جدید سائنس اور علم ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو دہرایا جا سکتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور سائنس تو یہ بات بھی تسلیم کر رہی ہے کہ آنے والے دور میں جو بات ریکارڈ نہیں ہو سکی وہ ضائع نہیں ہوئی، وہ فضا کے اندر موجود ہے، اس کو دوبارہ
سے اس کو دریافت کرنا، اس کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ ممکن ہوگا۔ بھئی آج سے 40-50 سال پہلے جو 80s سے پہلے کے شعوری دور میں جو لوگ رہے ہیں، میری عمر کے لوگ، اور جو اس وقت ہیں، یہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 40-50 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دیہات اور پنڈ میں، جنگل اور بیاباں میں آپ کے پاس موبائل اور پوری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، آپ لائیو جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی انسان، لیکن ہو گیا۔ آپ کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یا ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، اس چیز کا امکان ہے کہ ماضی کی تاریخ کو آپ انہی لوگوں کی زبان سے سنیں جو تاریخ کا حصہ تھے۔ یہ ممکن ہے کہ آنے والے دور میں کوئی 1 صدی 2 صدیاں ہو سکتی ہیں کہ لوگ چاہیں کہ ہم خطبہ حجۃ الوداع خود رسول اللہ کی زبان سے سماعت کریں، تو یہ ممکن ہوگا۔ یہ سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جدید علم اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میری سوچی ہوئی بات، میرا کہا ہوا جملہ یہ ضائع نہیں جاتا۔ فرائڈ اور ایڈلر، مغرب کے بہت بڑے سائیکالوجسٹ، فلسفی، یہ فرائڈ نے جو تحلیل نفسی کا جو تصور پیش کیا، اس میں اس نے شعور اور تحت شعور کے اندر انسان کو تقسیم کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جتنا وہ سوچتا ہے اور بات کر دیتا ہے، بلکہ اس نے اپنے 31ویں لیکچر کے اندر انسانی دماغ کو آئس برگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آئس برگ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، وہ سمندر کے اندر تیرنے والا برفانی تودا، برف کا وہ تودا کہ جس کے 8 حصے پانی کے اندر ہوتے ہیں اور 1 حصہ اوپر نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا دماغ اور اس کی سوچ اور فکر جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ صرف آئس برگ کے اس معمولی سے حصے کی ہے۔ بڑا حصہ وہ ہے جو محفوظ بھی ہے اور دہرائے جانے کے قابل بھی ہے، اور اس پر وہ اپنی حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر کا اس انداز میں محفوظ رہنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات اس کو تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری سوچ اور فکر اس لیے محفوظ ہے کہ قیامت کے دن اس پر حساب کتاب ہونا ہے۔ میری کہی ہوئی بات اس لیے محفوظ ہے، قدرت کا، فطرت کا ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے اور میری اور آپ کی کہی ہوئی ہر بات کو وہ محفوظ کر رہا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اس کی بنیاد پر لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تیسری اور آخری بات کہ جس پر انسان کی جانچ ہوگی، وہ اس کا فزیکلی مختلف اعمال اور کاموں کو انجام دینا، فزیکل پریزنٹیشن، عملی طور پر اس نے دنیا کے اندر کیا پرفارم کیا ہے۔ ہم ایمان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، اور عمل کے ساتھ اپنے اس اقرار اور نیت کی شہادت قائم کرنی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق سوال و جواب ہوگا، ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت کے اس منظر کو اور لوگوں کی اس حیرت کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن لوگ جب اپنے عمل کو دیکھیں گے کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ انسان اس دن دیکھے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا وہ سارے کا سارا موجود ہے، سارے کا سارا موجود ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر اس دن حیرت کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ کہے گا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، میں ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ حسرت اور حیرت اس کو اس وجہ سے ہوگی کہ وہ دیکھے گا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر اس نے معمولی سا عمل کیا تھا، اچھا یا برا،
سب کا سب اس کے نامہ اعمال کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن انسان کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، کہ میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی معمولی سے معمولی عمل بھی چھوٹا اور بڑا ایسا نہیں ہے کہ جو سارے کا سارا اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کئی لوگ جب دیکھیں گے نا پھنس رہے ہیں تو مکر جائیں گے، نہیں جی میں نے تو یہ بات کہی نہیں، میں نے تو یہ کام کیا نہیں، مکر جائیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ایسے دروغ گو اور جھوٹوں کے منہ پر ہم مہر کر دیں گے اور پھر ان کی پوری فلم اور ویڈیو ان کے سامنے چل جائے گی، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو وہ اپنے سامنے دیکھیں گے اور پھر حیرت کے ساتھ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی کوئی بھی اس میں ایسی نہیں ہے جو کہ گم ہو گئی ہو، ضائع ہو گئی ہو۔ تو میرے بھائیوں، بندہ مومن اس کو یہ صرف اس کو انسینٹیو ملے گا قیامت کے دن کہ اس نے اگر گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، تو جس طرح آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک پورا سسٹم ہوتا ہے نا، ساری فائلیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جس فائل کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ لکھ کے آپ کلک کرتے ہیں، وہ آپ کے ڈیسک ٹاپ سے، آپ کی میموری سے وہ فائل ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے سارے گناہوں پر پردے ڈال دے گا، اس کے سارے گناہ لوگوں سے چھپا لے گا۔ یہ مومن کو سہولت ہوگی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن عملاً کیا ہے؟ انسان کی جانچ اور پرکھ کا تیسرا بنیادی اصول جو قرآن مجید نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اعمال پر انسانوں کی جانچ پرکھ ہوگی، اور یہ بات قرآن نے واضح طور پر کہی کہ لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سے بھی ایک زیادہ خوفناک منظر جو ہے وہ قیامت کا بیان کیا، تاکہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے آج ہی خبردار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا، افراتفری کا عالم یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے تعلق والوں سے، سب سے فرار چاہے گا کہ کہیں اس کی وجہ سے میں نہ پھنس جاؤں، کہیں اس کی وجہ سے میں نہ در لیا جاؤں۔ یوم یفر المرء، بندہ بھاگے گا، اور فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور ہر شخص اپنے ہر عمل کا خود جواب دہ ہوگا، اور ایک ایک عمل جو ہے وہ پوری حفاظت کے ساتھ، اگر آپ اس کو بھی جدید سائنس کا ٹچ دے کے سمجھنا چاہتے ہیں تو بے شک عمل کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو علم جدید ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، جو میں جہاں سے گزر رہا ہوں، ایک قدرت کا ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے، ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس کے اندر میرا وہ چلنا، میرا پھرنا، ساری کی ساری چیزیں اسی طرح محفوظ ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ نیتوں پر، گفتگو اور قول پر اور عمل پر میرا اور آپ کا حساب ہونے جا رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، اگر اس میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو موقع ہے ہمارے لیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے حضور توبہ کریں،
बख्शिश की दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कोई लाज़म नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद ऐलान फरमाता है कुरान मजीद के अंदर कि अगर मेरा बंदा मेरी तरफ रजू करे, मेरी बारगाह में तौबा करे, तो मैं अपने ऊपर लाजम कर लेता हूं कि मैं उसको जरूर ही माफ कर लूं। तो अच्छा नहीं है कि हम अल्लाह की तरफ रजू करें? अभी मौका है हमारे पास। कितने लोग जो चले गए, जिनका मौका खत्म हो गया, हमारे पास मौका मौजूद है, तो अल्लाह की तरफ हम रजू करें। एक हदीस सुना के कि सारे नेक अमल करने के बावजूद भी फिर भी नेक अमल करना, अच्छी गुफ्तगू करना, सही सोच रखना, यह कामयाबी के मयारात हैं। क़यामत के दिन लोगों को परखा जाएगा इस पर। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत यह की कि लोगों, नेक अमल करना जरूर, लेकिन नेक आमाल के तकब्बुर के अंदर मुब्तला ना हो जाना। अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर हमेशा इन्हिसार करना, इसलिए कि लोगों की बख्शिश उनके आमाल की बुनियाद पर नहीं होगी, इसलिए कि उसमें मिलावट हो सकती है, उसमें नेकी का तकब्बुर बंदे के अंदर आ सकता है। लोगों की बख्शिश जो है वो आमाल करना जरूरी है, नेक आमाल, लेकिन बख्शिश जो है वो अल्लाह के फजल और करम से होगी। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि लन युनजिया अहदम मिनकुम अमलुहु, लोगों तुम में से किसी का अमल उसको नजात नहीं देगा। कालू वला अंत या रसूल अल्लाह, अर्ज की कि अल्लाह के रसूल आपका अमल भी आपको नजात नहीं देगा। तो हुजूर ने फरमाया, जरा देखिए, हुजूर ने फरमाया कि वला अना, हाँ मैं भी इससे मुस्तस्ना नहीं हूं, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, सिवाय इसके कि अल्लाह की रहमत मुझे अपनी आगोश में ले ले। हुजूर भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह के फजल और रहमत की मोहताज है। नेक अमाल जरूर करेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल और करम को हमेशा पुकारते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं और आप इस दुनिया के अंदर आजमाइश में हैं। जिंदगी जिस तरह की है, अगर वो नेमतों के साथ भरपूर है तो ये मेरे लिए आजमाइश और आपके लिए आजमाइश है, और अगर मेरी और आपकी जिंदगी किसी दुख और तकलीफ की वजह से हम किसी मुसीबत के अंदर हैं तो ये हमारे लिए आजमाइश है। नेमतों वाला आजमाइश में है कि शुक्र करता है कि नहीं करता, तकलीफ वाला आजमाइश में है कि सब्र करता है कि नहीं करता। दोनों आजमाइश में, और दोनों की जांच पर क़यामत के दिन होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा तोल लगा के वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जो शख्स जर्रे के बराबर भी नेकी करेगा उसको देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो शख्स जर्रे के बराबर भी गुनाह करेगा उसको भी क़यामत के दिन देख लेगा। ये पूरा तोल होगा, किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। उस दिन की तैयारी हमें आज ही करनी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।